اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ابواب پڑھ رہے ہیں، اور ابواب بھی ہم ثلاثی مزید فی کے پڑھ رہے ہیں، اور 8 کل ابواب ہوتے ہیں، اور جس میں سے ہمارا الحمدللہ تمام ابواب مکمل ہوئے۔ آخری باب، باب استفعال، آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ابواب ثلاثی مزید فی، اور 8واں باب، باب استفعال، اور اس میں ہم فعل ماضی معروف کی گردان کریں گے۔ گمان تو میرا یہی ہے کہ اب الحمدللہ آپ لوگوں کو سب یاد زبانی ہو چکے ہوں گے، اس لیے ہم پیٹرن کے اوپر بھی وقت ضائع نہیں کرتے، اور ہم ڈائریکٹ الفاظ کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عائشہ آپ کا نام ہے، آپ مجھے بتاؤ گے کہ پہلا رول کیا ہے، فعل ماضی معروف کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رحمۃ اللہ۔ ہاں میم، پہلے تو ہم وہ لکھیں گے نا، روٹ ورڈ اس کا لکھیں گے۔ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ ٹھیک نون ہے، صاد رو، نون صاد رو، سلاسی مزید سی کا جو ہے اس میں ہم تین اور تا لگائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کہاں لگائیں گے، کیونکہ جو مزید فی کا اضافہ ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے عائشہ؟ مزید سی کا ویسے تو شروع میں ہوتا ہے میم، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بیچ میں بھی ہے۔ ایگزیکٹ ایز اے رول آپ نے بتانا ہے، کیونکہ پیپر میں یہ کویشچن فلنگ دا بلینک میں یا رائٹ رانگ میں لازمی آتا ہے۔ جب جب ایگزام ہو جی یہ جی سوال جی بہت آتا ہے کہ یہ جو مزید فی کا اضافہ ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، شروع میں ہوتا ہے ویسے میم، ویسے تو شروع ہی میں ہوتا ہے، شروع، یہ کوئی شروع ہی میں۔ ایگزیکٹ جواب تو نہیں ہے نا بیٹا؟ شروع سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کلیئر ورڈ، اگر ایک ہاں، بالکل پہلی مطلب مرتبہ مطلب کوئی پڑھ رہا ہے، روٹ ورڈ، جی روٹ ورڈ سے پہلے، بالکل ٹھیک ہو روٹ گیا۔ ورڈ سے پہلے۔ عائشہ نے جی کہا ہے کہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ سے پہلے ہوتا ہے۔ عائشہ مجھے بتاؤ گے باب تفعیل میں کیا اضافہ ہے اور کہاں ہے؟ تفصیل میں فعل مطلب اس میں جو ہے عین کلمہ پہ تجدید ہوتی ہے۔ اب یہ عین کلمہ فا پر کیسے آ فا گیا؟ آپ نے تو کہا پہلے ہوتا ہے سارا۔ صحیح 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 صحیح، باب مطلب دو، مطلب مفاعلہ، یعنی کہ بیچ سے۔ باب ہاں ہاں، مفاعلہ میں کہاں ہے اضافہ؟ اس میں فا، میں فا، اس میں فا کلمہ کے بعد ہوتا ہے، فا کے بعد الف۔ پھر جواب آپ کا جی درست ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، غلط ہے میم، غلط ہے۔ اوکے، مطلب کہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کہیں بھی ہو سکتا نہیں ہے، کہیں بھی ہو روٹ ورڈ کے سکتا ہے اندر بھی بھی ہو غلط سکتا ہے۔ جواب ہے عائشہ، کہیں بھی ہو سکتا بھی غلط اچھا جواب ہے۔ جی کلثوم آپ بتائیں اچھا، کہ باب مزید فی کے جو اضافی حروف یا حرکات ہیں وہ کہاں کہاں ہو سکتی ہیں؟ میم مزید فی کے جتنے بھی اضافے ہوں گے وہ آئین کلمہ سے پہلے یا آئین کلمہ کے اوپر ہوں گے۔ آئین کلمہ کے بعد کوئی بھی مزید فی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر آئین کلمہ کے بعد کوئی بھی اضافہ ہوگا تو وہ تثنیہ اور جمع کا ہوگا، یا پھر کوئی جو ہے وہ ضمائر اس کے ساتھ اٹیچ ہو۔ یا جنس کی وجہ سے آپ کو عدد یا جنس؟ جی، عدد یا جنس کی وجہ سے، جی میم۔ بالکل ٹھیک ہو گیا عائشہ، آپ کو سمجھ آ گئی؟ آئین کلمہ کے اوپر جی جی میم، یا اس سے پہلے، جی یعنی کہ آئین کلمہ میں اور لکھ لیتی ہوں لام اس کلمہ کے درمیان بھی نہیں ہو سکتا، اور لام کلمہ کے کو۔ بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ جو شدہ ہے وہ آئین کلمہ پہ ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں مثلا حمزہ ہے، الف ہے، نون ہے،
سین تے ہے، وہ سب جو ہیں آئین کلمہ سے پہلے ہیں. تو یہ ایگزیکٹ جواب ہے جو آپ دو گے اگر آپ کو یہ پیپر میں کویشچن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئین کلمہ کے اوپر تشدید یا اس سے پہلے یہ اضافے ہوں گے، اور بس اس کا جواب تو یہی ہے. لیکن ویسے یہ کلثوم نے اضافی انفارمیشن دی کہ آئین کلمہ کے بعد یا آپ کہو کہ لام کلمہ کے بعد عدد یا جنس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، یا اٹیچ ضمائر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سب بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ جی تو اب یہاں پہ ہم نے مادہ لیا نون صاد را. عائشہ اب یہاں پہ کہاں پہ کیا اضافہ ہونا ہے اس باب کے لیے؟ میں اس سے یہ نون سے پہلے سین اور تا کا. نہیں، جب ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم فا مادے کلمہ. کو نہیں لے رہے ہوتے. جی جی ٹھیک ہے، فا کلمہ سے پہلے سین تے کا اضافہ. ٹھیک ہو گیا، جزاک فا اللہ. کلمہ سے پہلے فا کلمہ سے پہلے سین تے کا اضافہ. اور سین تے کی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ سین پہ تو ساکن ہوتا ہے، ہم، مجزوم ہوتا ہے، اور یہ تا جو ہوتا ہے یہ پہ زبر. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک سین جو ہے ہمارے مادے سے پہلے سون ان قریب کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان قریب وہ آئے گا، سون آئی ول گو. تو اس سون کے لیے بھی ایک سٹارٹ میں سین آتا ہے، اور اگر اس کے بعد اس سین کے بعد تفاعل یا تفعل کا کوئی ورڈ آ جائے تو اس کا تے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مضارع کا تے بھی آ سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو سکتی ہیں. سین ان قریب والا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تے جو ہے وہ تفاعل کا بھی آ سکتا ہے، تفعل کا بھی آ سکتا ہے، اور یتان کا تے بھی آ سکتا ہے. تو اب اگر یہ سین ان قریب اور تے آگے آ جائے تو اب ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس کی تفریق کر سکتے ہیں کہ کون سا سین تے باب والا ہے اور ان قریب والا ہے، یا سین تے باب استفعال والا ہے. جی کلثوم. جی میم، جو باب استفعال والا سین ہے، تا ہے، سین ہے، وہ ساکن ہوگا، اس پہ جزم ہوگا، جبکہ سین ان قریب والا زبر کے ساتھ. بالکل زبردست ہو گیا. تو یہ چیز ہے جو ہمیں غور کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی سینتے نظر آتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو مکس نہ کر دو. ٹھیک ہے، سین اور تے باب استفعال والا کا سین ساکن ہوتا ہے، جبکہ سین ان قریب والا کا سین متحرک ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت والا ہوتا ہے.
زبر والا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ آپ سمجھ سکتے ہو آپ لوگ اس کو؟ اچھا، ایک اور بھی اس میں چیز آتی ہے. کئی دفعہ تیسری سچویشن کیا ہے؟ ایک تیسری سچویشن بھی آ سکتی ہے. تیسری سچویشن میں کیا ہے کہ باب افتعال میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے مادے کا فا کلمہ سین سے شروع ہو. استفعال. کیا چیز؟ آپ نے لکھا ہے افتعال. تو یہی کہا ہے نا بیٹا، یہی لکھا ہے. یعنی اور کہ باب سین افتعال میں کدھر اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی ایسا لفظ بتاؤ جس کا مادہ شین سے شروع ہو، سین سے. میم سین فیرے سفر. ٹھیک ہو گیا. سفارہ کا کیا مطلب ہے پہنچا تھا. جی؟ اب یہاں پہ آ گیا سین، اور اضافہ کدھر اور کیا ہونا ہے باب افتعال میں؟ باب افتعال میں کہاں اضافہ کیا جاتا ہے نسرین؟ میری آواز آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ ہماری ہے. تو پھر کہاں پہ کیا اضافہ کیا جاتا ہے باب افتعال میں؟ میم آپ افتعال کا پوچھ رہے ہیں کہ استفعال کا پوچھ رہے بیٹا ہیں؟ یہاں پر افتعال میں آپ کو میں ڈفرینٹ سچویشنز بتا رہی ہوں، میں باب افتعال پوچھ رہی اوکے ہوں. اوکے میم افتعال میں تو ہم جو ہے نا وہ کا اضافہ کرتے ہیں مادے سے پہلے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے. جی بولے. سوری، باب افتعال کا پوچھ رہی ہیں نا آپ؟ جی جی باب ماضی افتعال ماضی پوچھ رہی ہوں. تو اس میں مزید فی کا اضافہ ہوگا، فا اور عین کے درمیان، عین کا درمیان تا کا اضافہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا نا، فا کلمہ کے بعد. اب اگر فا کلمہ کسی وجہ سے ہمارا سین ہے اور اس کے بعد باب افتعال کا تے آ جائے گا، تو پھر وہی سین تے کا سچویشن ہی کریٹ ہو جائے گی. ہو جائے گی نا. تو اس لیے یہ 3 ایسی سچویشنز ہیں کہ جس میں آپ کو کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ باب کون سا ہے. یعنی کہ یہ سینتے، ہر سینتے کو آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ سینتے جو ہے باب استفعال کا ہے. جب پیپر ہوتا تھا ہمارا تو آپ کو الفاظ دیے جاتے تھے کہ آپ نے اس کا باب بتانا ہے، تو اس میں ایسے کنفیوژن والے ورڈز ڈالے جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہاں جا کے سمجھ آتی ہے آپ کو کہ یہ جو ہے اب کیا ہے. اب ہم نے پہلی سچویشن میں کیا دیکھا کہ سین باب استفعال
کا سین ساکن ہے اور تے پہ زبر ہے، جبکہ اگر ان قریب والا سین ہوتا تو وہ زبر والا ہے۔ پہلی سچویشن میں سین ساکن ہے اور دوسری سچویشن میں سین حرکت والا ہے، تو اس کا تو یہاں سے پتہ چل گیا فرق آپ کو۔ اب باب افتعال میں کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے کہ جس میں میم آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ وہ کیوں کم آ رہی ہے؟ نہیں مجھے ٹھیک آ رہی ہے۔ ہمیں بھی ٹھیک آ رہی۔ اچھا، اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ ٹھیک ہے۔ لیتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹا اس کو ٹھیک کرو، ذرا مائک شیک کو دیکھ لو کہ اب باب افتعال ہے، پہلا سین آپ کا روٹ ورڈ کا ہے اور دوسرا تے جو ہے وہ آپ کا مزید فی کا ہے۔ اب اگر یہ ماضی ہے تو بنے گا سا، ساری زبریں، سا، تا، فا، را، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا بن گیا ماضی۔ اب اس ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اب آپ نے غور کیا کرنا ہے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کس طرح ہم فرق دیکھتے ہیں، کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ سب سے پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہونا چاہیے، روٹ ورڈ کا تلاش کرنا۔ اگر آپ اس کا روٹ ورڈ تلاش کرتے ہو، اب یہاں پہ 4 حروف ہیں، اگر سین تے کو آپ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا سین ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے پاس سین ساکن ہونا ضروری ہے جو کس کے اندر اگر وہ لیکن یہ حمزہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا سین تو ساکن ہوگا۔ کس سے؟ میم حمزہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے نا، افتعال ہے نا، تو حمزہ گروپ میں تو ہم ساکن لگاتے ہیں جہاں باپ کے نام میں ساکن ہوتا ہے، جی میں آپ کو تو افتعال تو ساکن ہے نا، تو یہ تو سین ساکن ہے، حرکت جی والا ہم تو اس نہیں کو ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، جزاک اللہ۔ سین اس کا ہو گیا ساکن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اگر حمزہ گروپ سے اس کا تعلق ہے تو اب یہاں پہ سین ساکن اور تے پہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایگزیکٹ آپ کا باب استفعال والا آ گیا نا سچویشن، کہ سین ساکن اور تا آگے زبر والی، استفارا۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا چیز پہ غور کرنا ہے کہ اگر باب استفعال ہے تو سین تے کے بعد ایک مکمل آپ کو روٹ ورڈ ملے گا، جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ 2 حرفی رہ گیا پیچھے۔ فرق سمجھ آئی؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 2 حرفی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے، جو آپ لوگ پریکٹس بہت ہی کم کرتے ہو، کہ سب سے پہلے آپ نے روٹ ورڈ کو تلاش کرنا ہے۔ روٹ ورڈ نکالنے کے بعد آپ کو خود بخود کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا اضافہ ہے اور کہاں پہ اضافہ ہے۔ اب یہ آپ دیکھو نا کہ بالکل ایگزیکٹ وہی سچویشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ آپ کی ادھر آتی ہے باب استفعال کے اندر۔ تو اب یہ چیز آپ کو کہاں سے کیسے سمجھ آئے گی کہ آپ کے پاس روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اب باقی نہیں رہتا اگر آپ اس جو ہے سین تے کو باب استفعال کا مانتے ہو۔ پھر فے اور رے 2 حرفی مادہ تو نہیں ہو سکتا نا، جبکہ باب استفعال میں سین تے کو آپ ہٹاؤ گے تو اس کے باوجود آپ کے پاس مکمل روٹ ورڈ موجود ہوگا۔ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی میم، یعنی کہ اس سچویشن میں پھر جی ہم اب پہلے ہو گیا ہے۔ نکالیں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سین روٹ ورڈ کیا جی، ہے کہ باب تو استفعال جب ہے۔ بھی سین تے آئے گا تو صرف سمجھانے کا یہ مراد تھی
کہ ہر سین تے کو آپ نے باب استفعال کا نہیں سمجھنا، اس پہ پھر آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کا روٹ ورڈ نکالنا ہے، پھر آپ نے ایکسٹرا چیزیں ہٹانی ہیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ کس باب سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور جو عنقریب والا سین ہے وہ تو ویسے مکس نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرکت والا ہے، جبکہ باب استفعال اور افتعال ان دونوں سچویشنز میں سین تو ساکن ہے اور تے بھی حرکت والا ہے دونوں کا، لیکن اب آپ کو اس کی روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے. تو ہر سین تے کو آپ نے ڈائریکٹلی بغیر سوچے باب استفعال نہیں کہہ دینا. بس یہ ذہن میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اس کے جو رول سیکھے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سین تے کے اضافے سے مانگنے، چاہنے، طلب کرنے، کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جی سائمہ آصف آپ بتاؤ گے کہ اس کے اندر جو ہے کیا آئے گا، ایکشن کس قسم کا ہوگا، متعدی یا لازم؟ میم یہ لاسٹ نمبر والا ہے نا، جی استفعال، تو اس پہ ہوگا لازم ہوگا اس پہ. ہم نے ایک فارمولا سائمہ یاد کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے میم. ریپیٹ پہلا، کرو. دوسرا، تیسرا، پانچواں اور 8واں نمبر کام دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ 8 نمبر ہے تو یہ دوسرے کے اوپر کام کرے گا، یہ فعل متعدی ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا، فعل متعدی. ٹھیک ہے، کام دوسروں پر کرنا. اور ہم کیا کہتے ہیں، زیادہ تر، زیادہ تر ہمیشہ کا ورڈ نہیں آئے گا کبھی بھی. زیادہ تر کام دوسروں پر کرنا، اور کبھی کبھی کوئی لفظ فعل لازم کا بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور ایک اور اس میں کیا کام ہوتا ہے بشرا ضیاء؟ جی ان دو کے علاوہ ایک اور کیا ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں جب فعل کی ہم خصوصیات پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہ پھر ہمیں ترجیح ہوتا ہے فائل کام اپنے آپ کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو پھر لازم بھی ہو سکتا ہے. جی اس کے علاوہ ایک اور رول کیا ہے جو ہم ہر ایک باب میں پڑھتے ہیں؟ آ، یہ 3 رولز تو ہمارے پکے پکے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ایکشن یا زیادہ تر فعل متعدی، دوسرا کبھی کبھی فعل لازم، یا کچھ باب میں ہم کہیں گے چوتھے پانچویں باب میں کہ زیادہ تر ایکشن فعل لازم، کبھی کبھی فعل متعدی بھی آ سکتا ہے. یہ 2 علیحدہ علیحدہ رولز ہیں. پھر ایک تیسرا رول ہے جو ہم ہر باب میں پڑھتے ہیں. ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ ایکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جی شمشاد آپ کو یاد ہے بیٹا؟ میرے ذہن میں نستعین کا یہی آ رہا شدت یا مبالغہ، یہ ہم ہر باب میں اس کا ہے. ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شدت یا مبالغہ.
تو ہم نے کیا فارمولا یاد کیا تھا کہ پہلے 6 ابواب میں شدت یا مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن 7 8 میں ہم نے یہ رول نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، پہلے 6 ابواب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس میں شدت یا مبالغہ ہو سکتا ہے. شدت یا مبالغے کا مفہوم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آخری 2 میں نہیں ہے. 1 سے 6 ابواب میں شدت یا مبالغے کا مفہوم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، 7 اور 8 میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ اس کی خصوصیات ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں فعل ماضی کی گردان. 15 منٹ رہ گئے ہیں، ہم بس جلدی سے ڈائریکٹ گردان لکھیں گے. میم آخری 2 ابواب میں پھر کون سا مفہوم ہوگا؟ نہیں، بس یہ ایک ہے کہ آپ اس میں آپ لکھتے ہو کہ اس میں شدت و مبالغہ پایا جاتا ہے، اس میں نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا. وہ تو جب آپ جو باب لکھ رہے ہوگے اس کے بارے میں بتا رہے ہوگے نا، تو اس میں جب وہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کا ذکر تو نہیں کرو گے. اس کے اندر آپ نے یہ پہلے جو لکھ لیا کہ مانگنے، طلب کرنے، چاہنے کی اس میں خصوصیات ہوتی ہیں. جی بشرا، آپ اس کی گردان بناؤ فعل ماضی معروف کی. پہلے 3 الفاظ بتاؤ. جی روٹ ورڈ ہے نون سواد را. ٹھیک، بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو ہم نے روٹ ورڈ کو ہم نے اس کا باب والے اس میں لے کے آنا ہے پہلے فعل ٹھیک ہے، ماضی میں. تو کیا ایڈیشن ہونا ہے اور کہاں پہ ہونا ہے؟ اس دفعہ سین اور تا کا ایڈیشن ہونا ہے، اور فا کی جگہ فا آئین لام کی جگہ نون سواد لام لکھیں گے. بالکل، اور سین سے ہمیں پتہ ہے کہ سین ساکن ہونا ہے اور تے کے اوپر زبر تے آنی کے ہے، اوپر زبر ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہمارا نون، صاد اور را آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس آپ کیونکہ یہ فعل اس ماضی طرح بن رہے تو اس میں کیا حرکات کی آتی ہیں باب ثلاثی ساری منصوبی میں؟ ساری زبریاں ہوں گی ماں سوائے جب جو ساکن ہے وہ ساکن ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، تب ہمارا ورڈ بن گیا اور سین ساکن سین ساکن تا پہ اور زبر نون تا ساکن نا اور سا را. صاد پر زبر اور را پر زبر. اب سین ساکن ہے تو وہ ویسے پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے اس سے پہلے حمزہ وصلی لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے زیر ہوگی استنصارا. بالکل زبردست ہو گیا. اس اور استنصارا 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 راو استنصارو ٹھیک ہو گیا. تسنیہ اور جمع.
بالکل ٹھیک ہو گیا جی. حمزہ وصلی لگا دیا تو ہمارے پاس ورڈ آ گیا. پہلے 3 ورڈ آپ نے بنا لیے. اس استنصارا تن اس ت نا سورا. کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ مزید فی کی باب فعل ماضی میں سب کی سب زبریں ہوتی ہیں. تو اس تانا سرا. میم نون تو جزم کے ساتھ ہوگا نا، ساکن ہوگا. نون اچھا ساکن ہم ہوتا ہے نے نا، رول کیا پڑھا تھا؟ ہاں کلمہ ساکن. اس جو تن ساکن سارا ہے وہ بنا. ساکن ہے. نہیں، ہم نے رول کیا پڑھا تھا پہلے یہ بتاؤ. میم کے باب میں جہاں جہاں ساکن ہے وہاں حرکات ساکن ہی رکھنی ہے، یعنی اس کو حرکت نہیں دینی، ساکن رکھنا ہے. بالکل صحیح، یہی میں چیک کر رہی تھی آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. ہمارا جو باب ہے، ہم نے کہا کہ جو باب کا نام حمزہ سے شروع ہوتا ہے، جو کہ پہلا باب ہے، باب افعال، آخری 3 ابواب 6 7 8 باب افتیال، انفیال اور استفعال، یہ جو 4 باب ہیں جن کے نام حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر ساکن بھی موجود ہیں نام کے اندر. تو جہاں جہاں نام میں ساکن ہے وہاں ہم اس لفظ کے اندر بھی ساکن ڈالیں گے. اب کیونکہ باب کے اندر 2 ساکن ہیں، اس یعنی کہ سین ساکن، سین تف جی فا ساکن، تو 2 جگہ ہم ساکن ڈالیں گے. شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ ہوگا، پھر 2 ساکن ڈالیں گے. اس کے بعد جو لیٹر رہ جائیں گے ان ساروں کے اوپر آنکھیں بند کر کے ہم زبریں ڈال دیں گے. پرفیکٹ جواب ہے. تو ہمارا ورڈ کیا بنا؟ اس تن سرا. استنصارا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اب اس کا اگلا آپ نے بتایا تھا اس تن سرا اور سارا اس استنصارو. تن سرو. بالکل زبردست ہو گیا. اگلا بچہ جو ہے وہ اگلے 2 ورڈز بتائے گا. جی عائشہ حسن، اس سے اگلے 2 ورڈز. استنصرت استنصرت استنصرتا تا ٹھیک ہو گیا. اس تن استنصرت سرت استنصرتا سرتا اس تن الف سرتا اور اس تن سرا. تا ان تنصرنا بالکل ٹھیک ہو گیا. اس تن تنصرنا سر. ہم نے کیا سیکھا تھا تا کہ پہلے 5 جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں غائب گروپ کے، پہلے 5 جو ہمارے وہ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت ہوتی ہے، سوری لام کلمہ، اس میں حرکت ہوتی ہے لام کلمہ یہ کے ساکن اوپر. ہوتا ہے. بالکل. اور 6 نمبر سے ہماری جو وہ حرکت ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. پہلے 6 حرکت والے لام کلمہ آپ نے دیکھا ہے، اس تن سرا، اس تن سرا، اس تن سرو، اس تن، یہاں پہ میں سود کو حرکت کے بغیر لکھ گئی ہوں. آپ لوگوں کو اتنا میں نے سمجھایا کہ میرا پلیز دیکھتے رہا کرو بچوں، پھر سارا ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے.
मैम फिर दूसरे की भी हरकत लगा लेना, इस्तम सौरा, सौद के ऊपर भी जबर नहीं है और रा के ऊपर भी जबर नहीं है। अब सारा चलो उसका तो पता है, लेकिन जो गलत है बस वो नहीं आता। आप लोग साथ साथ देखा करो बच्चों, मैं लिख भी रही होती हूँ, बोल भी रही होती हूँ, टाइप भी कर रही होती हूँ। इस्तनसरा, इस्तनसरा, इस्तनसरू, इस्तन सा रत, रत, इस्तन रत, सरत, इस इस्तन सारा, साराता, सा रता, और इस्तन सर, सरना, इस्तन सर, इस तन सर ना। यानी कि हमने ये कहा कि पहले 5 जो हैं इसमें जो हरकत हैं वो लाम कलिमा पे मौजूद हैं। अब जैसे 6 नंबर पे आता है उसकी जो लाम कलिमा है वो साकिन हो जाता है और फिर आखिर तक वो साकिन रहेगा। तो इस तन सर ना, अब ये जो बेसिक वर्ड है इस तन सर, इसने एज इट इज रहना है, इसने तब्दील नहीं होना, इसके आगे किसी ना किसी चीज का इजाफा होना है। ठीक है, तो इस तन सर ना। अब आगे हम शुरू करते हैं हाजिर ग्रुप। जी नसरीन आप बताओगे? जी मुजक्कर हाजिर, इस्तन सरता, इन सर तुमा, इस्तन सर तुम। ठीक है, जब तक मैं लिख रही होती हूँ अगला बच्चा जो है आगे रिपीट कर दिया करे। इस तन सरता, जी सैमा आप सरतुमा, रिपीट करो इसी को। इस्तम सरता, इस्तम सरतुमा, इस्तम सरतुम। बिल्कुल ठीक हो गया। इस तन सर, ये एज इट इज रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं आएगी और इसके आगे किसी ना किसी चीज का इजाफा होता जाएगा। पहले आ गया इस तन सर ता, अब आ गया इस तन सर तुमा, और फिर आ गया इस तन सरतुम। सर तुम। ठीक है, ये अब हमारे हाजिर के हो गए। इसकी मोन्नस सैमा आसिफ आप अभी सैमा बता रही थी? नहीं मैम मैंने रिपीट किए हैं, आपने बोला कि जी इसको दोबारा दोहरा शमशाद आप दीजिए। बताओ इसके मोन्नस। इस्तन सरती, इस तन सर सरती, सरती, आगे इस्तन सर तुमा, इस तन सर तुमा, इस्तन सर ना, सॉरी, इस्तन सर तुन्ना, बिल्कुल ठीक हो गया। इस तन सर ती, इस तन सर तुमा, इस तन सर तुन्ना। तुन्ना। जी जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। जी मुतकल्लम को कौन करेगा? मैं कर लूं? जी आप कर लो। इस्तन सर तू, ठीक है, बोलते जाओ। इस्तन सर ना, इस्तन सर ना, ठीक हो गया। इस तन सर तू, तू, ते पेश तू, इस
तन करना, करना, नॉन सर अलिफ, ना बल्कि लंबा, और इस तन सरना, तन सर सर, ना। ठीक हो गया जी, ये हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान मुकम्मल हुई। इसको हम इसका कोई ट्रांसलेशन करेगा जब तक मैं इसके आगे लिख रही हूँ? क्या इसका तर्जुमा कैसे किया जाएगा? हम जो हाजिर क्या है गायब का, नहीं सॉरी, वाहिद मुज़क्कर गायब का जो है उसका मानी होगा वो मदद तलब करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। जी, मैम अब वाहिद आइए। मुज़क्कर, जी अब ठीक है। वाहिद मुज़क्कर गायब मैम इसका मानी होगा वो एक मुज़क्कर मदद तलब करता है या मदद मांगता है। वो या मदद मांगता एक है। मुज़क्कर मदद चाहता है, मांगता है या तलब करता है। ठीक है, तीनों तरह से आप तर्जमा कर सकते हो। जी मैम ठीक है। जी आगे बोलते जाओ। मैम तस्नीह के वो दो मुज़क्कर मदद मांगते हैं, चाहते हैं या तलब करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे कोई और करे? कोई और बच्चा? जी वो सब मुज़क्कर जी वो सब मुज़क्कर मदद मांगते मांगे हैं, तो मदद चाहते हैं या मदद तलब करते हैं। बिल्कुल, बस दो दो वर्ड्स का करके अगला बच्चा आता जाए। वो एक मुअन्नस मदद मांगती है या चाहती है। ठीक हो गया। वो दो मुअन्नस मदद मांगती हैं या चाहती हैं। बिल्कुल ठीक। वो सब मोनस वो मदद चाहती हैं। ठीक हो गया। और का दूसरा है वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इसका होगा तू एक मुज़क्कर मदद चाहता है या मांगता है। बिल्कुल ठीक हो गया। नमाज के बाद जी जी ठीक हो गया। कोई बच्चा रह गया है? तुम दोनों मुझक्कर मदद मांगते हो या चाहते हो। ठीक हो गया। तुम सब मुझक्कर मदद मांगते हो या चाहते हो। ठीक। अब मुअन्नस का है, मैं वाहिद मुअन्नस हाजिर। तुम एक मुअन्नस मदद मांगती हो। ठीक है। तस्नीह, तुम दो मुअन्नस मदद मांगती हो या चाहती हो। तुम सब मुअन्नस मदद मांगती हो या चाहती हो। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुतकल्लिम, आप लोगों को तर्जुमे की समझ आ रही है ना? जी मैम। मुतकल्लिम का या मैं मुज़क्कर बताऊँ ये? मुअन्नस दोनों को। जी बताएं आयशा आपको बताने ने। जी, मैं एक मुअन्नस या मुज़क्कर मदद तलब करता है या करती है, और हम मैं सब के साथ करता नहीं कहोगे मुअन्नस ना और आप? मैं आप अपने लिए मैं के साथ करता कहते हो। करती करती मतलब मैं में से दोनों आ जाएंगे अच्छा ना, मुज़क्कर और ठीक है, आप पहले मुअन्नस। मुज़क्कर बोल रहे हो। मुज़क्कर मुअन्नस के लिए कहा है। ठीक हो गया ठीक हो गया। हाँ, दोनों के लिए। मैम ये माजी है ना मैम? किया ऐसा बोलना है ना? करता अच्छा, करता कितनी हूँ, इंटरेस्टिंग करता। सी बात की है हाँ, कि सारे प्रेजेंट टेंस में मुजारे का तर्जुमा कर रहे हैं, जबकि हम पढ़ रहे हैं माजी। मैम करते हैं। वाकई सबने प्रेजेंट में किया है। मदद सब मदद ये में की ये है कहा आएगा है, मैम, ये मांगती हूँ ठीक मदद है। मांग
जबकि हम मदद पढ़ रहे हैं मांगी। माजी। ये मांगी आना था, की या मांगी। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करना है? मैं एक मुजक्कर मदद, मैं एक मुजक्कर मैंने ने मदद मैं मांगी। मैंने मैं एक मुजक्कर ने मदद मांगी। हम मैं दो मैं मुजक्करों ने हम मदद मांगी। हम हम सब मुजक्करों ने मदद मांगी। बिल्कुल ठीक। अब हम तालियां नहीं बजवा सकते, अदरवाइज शाबाश ने सब शमशाद को। शमशाद ने बताया ना। यस मैम, यस मैम, जज़ाकल्लाह खैरन अल्हम्दुलिल्लाह। कसीरन। अब एंड हम पे आ एक गए हैं मुअन्नस ने गर्दान के, और कोई नोटिस नहीं मदद कर रहा। मांगी। हम एक मुअन्नस ने मदद मांगी, हम दो मुअन्नस ने मदद मांगी, हम सब मुअन्नस ने मदद मांगी। बिल्कुल ठीक। मैंने मदद मांगी, मैं एक मुअन्नस या मुजक्कर ने मदद मांगी, और हम सब ने मदद मांगी। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। मैम वैसे तो ये क्योंकि 8वां बाब है तो इसमें ज्यादातर काम दूसरे के ऊपर होता है तो फेल मुताद्दी होता है, लेकिन कभी कभार ये क्योंकि फेल लाजिम होता है तो इसलिए यहाँ पे फेल लाजिम आएगा ना, ये तर्जमे के हिसाब से देखा जाए तो। ये बिल्कुल काम दूसरे के ऊपर तो नहीं हो रहा ना यहाँ तर्जमे को देखा जाए तो। सही। जी, ये रह गया जी हमारा आखिरी मुतकल्लम। इंशाल्लाह ये ख़त्म करके ना हमारा जो अभी कर रहे हैं आखिरी बाब, तो फिर हम इंशाल्लाह कुछ क्लासेस में इसी की प्रैक्टिस करते हैं तर्जमा करने की। यानी कि मिक्स हम कुरान से अल्फाज उठाएंगे और फिर हम उसका तर्जमा करेंगे, देखेंगे कि तर्जमा जो है वो कैसे उसके अंदर तब्दीली आती है बाब की तब्दीली के साथ। ठीक है, तो थोड़ी सी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अव्वल तो जब हम वो करेंगे, आप लोग में हमें तकरीबन सारी हो ना जो ये अभी 10 बजे वाली क्लास में, मुझे लगता है आप सारे जी बच्चे हो मैम। उसके अंदर। मैम लेकिन उसमें ना बहुत सारे मुतफरक टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं किए हुए। सही। वो आप करवा रहे हैं बुध वाली क्लास में, लेकिन वो जो है ना टाइमिंग की इस तरह से वो कुछ है कि वो टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा, यानी कि नहीं, वो जो ये क्लास 10 अटेंड नहीं बजे हो वाली पा रही। क्लास है उसमें तो सारी टॉपिक आते हैं ना, क्योंकि वो जो भी वर्ड आता है उस वर्ड को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं ना, हर यस वर्ड मैम, को मैं हम लेकिन वो उसमें सिस्टेमेटिकली देख रहे होते हैं। मैं उसमें नहीं मैम हूँ, लेकिन मुझे ऐड उस करना। जी। मैम लेकिन कौन नहीं उसमें है बहुत उसमें? सारे टॉपिक्स हमें नहीं आते। मैं बुशरा से अच्छा, वाहिद मुजक्कर रो मुअन्नस और तस्निया मुजक्कर और मुअन्नस और जमा मुजक्कर और मुअन्नस। मुतकल्लम। ठीक हो गया जी, गिरनान वाली अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग अटेंडेंस हमने नहीं लगाई हुई, आप लोग इतने कोर्स ख़त्म हो गया है लेकिन अभी तक आपको ये सिखाना बच्चों की तरह पड़ता है मुझे। अटेंडेंस लगा लें तो मैं इसको एंड करूं, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया। लगा दी। मैम आज हमने माजी मरूफ किया है, तो इसी का माजी मजहूल की आप असाइनमेंट दे दें ताकि अगली दफा हम मुजारे पे चले जाएं, वो दोनों हो जाएं तो।
یہ اس میں ہم کلاس میں تو ایک دفعہ کریں گے ہی. اوکے. میم پھر نیکسٹ فرائیڈے جو ہے وہ مجہول کا ہوگا، فعل جی ماضی مجہول کی گردان کا. جی آج یہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں رولز جو کروائے ہیں نا، ادروائز دونوں اکٹھے ہو جانے تھے. یہ ان رولز کی وجہ سے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا. جی کوئی بچہ اس کی لے لے اسکرین شاٹ. جی ایک منٹ صرف. جی اب لے لیں. جی میم بھیج بھیجنا ہے اسکرین شاٹ کہاں؟ مجھے آپ بھیجو گے تو میں پھر کلاس میں شیئر کر دوں گی. جی میم. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.